میرا ایک بہت چہیتا دوست سعودی نیشنل امریکہ کی کسی شہر میں پیٹرولیم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. اس کا ہمیشہ معمول تھا کہ وہ جب اپنے ہاسٹل سے نکلتا تھا بس میں بیٹھتا تھا کالج جانے کے لیے تو فوراً قرآن نکال لیتا تھا اور راستے پر قرآن کی تلاوت کرتا تھا. پھر جب کالج سے واپس آتا تھا تو بس میں بیٹھتے ہی وہ قرآن نکال لیتا تھا اور واپسی میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا. ایک سے ایک عجیب لباس میں لڑکیاں امریکن معاشرے کی ہاف نیکڈ عجیب انداز. ایک لڑکی تھی جو ڈیلیبریٹلی اس سے بات کرتی تھی, اس کی اٹینشن اپنی طرف ڈرا کرتی تھی, کبھی نوٹس لینے کے بہانے, کبھی کسی اور چیز کے بہانے, لیکن وہ اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا تھا. بہت ہی پائس لڑکا, بہت شریف, میرا بہت گہرا دوست. یہاں تک کہ اس لڑکی نے اپنے ہاسٹل کی وارڈن سے شکایت کر دی کہ یہ لڑکا بہت انسلٹ کرتا ہے, میری بے عزتی کرتا ہے, میں اس کو ہیلو کرتی ہوں یہ جواب نہیں دیتا, میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں بٹ وہ اچھا رسپانس نہیں دیتا. تو اس لڑکے کو وارڈن نے بلایا. وارڈن بھی ایک لیڈی تھی. تو اس نے پوچھا کہ واٹس رانگ ود یو, کیا معاملہ ہے بھائی, ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں اپنی بہن کی طرح سب لڑکیوں کی عزت کرتا ہوں, لیکن میں بازاری لڑکا نہیں ہوں, میں یہاں پڑھنے آیا ہوں, میں اپنے کیریکٹر کا سودا کرنے نہیں آیا, اس لیے میں اپنی ویلیوز کو مینٹین کرتے ہوئے یہاں زندگی گزار رہا ہوں, اس پر کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. اس وارڈن نے لڑکی کو سمجھایا کہ تمہارے پاس لڑکے بہت ہیں, تم اور کسی سے دوستی کرو بٹ لیو ہم. لیکن اب آپ سمجھو کہانی کا کلائمیکس کیا ہوا. کہانی کا کلائمیکس یہ ہوا کہ اس لڑکی نے اس لڑکے کو ایک خط بھیجا اور اس خط میں لکھا تھا کہ 8 مہینے سے میں تم کو ٹیسٹ کر رہی ہوں, میں تم کو انوائٹ کر رہی ہوں, لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. میں نے وارڈن سے شکایت کی, انہوں نے الٹا مجھے سمجھایا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ تم جو کتاب پڑھتے ہو وہ کتاب میں بھی پڑھوں, تو میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا. ایک ملیشیا کی لڑکی سے میں نے کہا کہ ذرا قرآن کا انگلش ورژن مجھے دو. تو اس ملیشین لڑکی نے مجھ کو قرآن کا انگلش ورژن دیا اور میں پچھلے 40-45 دن سے وہ قرآن کا انگلش ورژن پڑھ رہی ہوں. اور اب میں خط تم کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے میں نے لکھا ہے کہ میں نیکسٹ ویکینڈ کو کمیونٹی سینٹر میں جا رہی ہوں, مسلم کمیونٹی سینٹر, اور وہاں میں اسلام قبول کروں گی, اس لیے کہ میں مطمئن ہو گئی کہ اٹ از اونلی اسلام اینڈ نتھنگ, نو ریلیجن ادر دین اسلام, جو اس قدر کنٹرول سکھا سکتا ہے, اس قدر مینجمنٹ سکھا سکتا ہے, ویلیوز پر اتنی مضبوطی سے جمنا سکھا سکتا ہے. چنانچہ وہ لڑکی اسلام میں آئی. پورا حجاب اس نے اختیار کیا, پہلے ہی دن سے پورا پردہ اختیار کیا. اس کے بعد اس نے ایک معافی نامہ لکھا
اس لڑکے کو کہ اب جب کہ میں نے تمام چیزوں سے توبہ کر لی تو سنا ہے کلمہ پڑھ کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے تم کو ستایا تھا، یہ معاملہ تمہارا ہے، اٹ از بٹوین می اینڈ یو، اس لیے میں تم کو یہ لیٹر لکھ رہی ہوں کہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ تو جواب میں اس لڑکے نے پہلی بار اس لڑکی کو خط لکھا اور لکھا کہ میں سیلیوٹ کرتا ہوں تمہارے اس فیصلے کو، میں مبارکباد دیتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ تم کو کوئی بہت اچھا پائس متقی پاک دامن اچھے کیریکٹر کا لڑکا مل جائے۔ تو پھر اس نے جواب میں اس کو لکھا کہ جو تم نے دعا دی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان ساری کوالیفیکیشنز تمہارے اندر موجود ہیں، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ کیا مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میری بڑی تمنا تھی کہ میرا نکاح جب بھی ہوگا مدینہ منورہ میں ہوگا، میں سعودی نیشنل ہوں، وہیں رہتا ہوں، میں پیرنٹس سے بات کر لیتا ہوں، اگر میرے پیرنٹس راضی ہوں گے تو چھٹیوں میں مدینہ منورہ تم بھی چلی جانا، میں بھی چلا جاؤں گا، نکاح میرا وہیں ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں پڑھتا تھا۔ غسان میرا دوست آیا، اس نے مجھے پوری کہانی سنائی اور اس نے کہا مسجد نبوی میں ہمارا نکاح ہوگا اور تم کو میرا نکاح پڑھانا ہے۔ مجھے یہ نیکی اور سعادت ملی کہ میں نے روضۃ الجنہ میں روضہ اثر کے پاس بیٹھ کر ان دونوں پاک دامن لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کرایا۔ آج ان کے 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں حافظ قرآن ہیں، اور نہ صرف حافظ قرآن ہیں بلکہ ماڈرن ایجوکیشن میں بھی بہت آگے ہیں اور شاید کسی سرکاری عہدے پر بھی ہیں۔